تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم۔ حضرت طالوت اور ان کے مقابلے میں جو دشمن تھا جس کا نام جالوت تھا، ان کا واقعہ یہاں پر چل رہا ہے کہ حضرت طالوت اپنے لشکر کو لے کر جب دشمن کے مقابلے میں نکلے تو اللہ رب العزت نے پہلے تو ان کا امتحان لیا ہے۔ امتحان اور آزمائش اس لیے تاکہ جو صحیح دشمن کا مقابلہ کر سکے وہ رہ جائیں، باقی جو لوگ ویسے ہی جذبات میں نکلے ہیں ان کا پتہ چل جائے۔ چنانچہ ان کو حکم ہوا کہ تم نہر اردن سے جب ہو کر کے گزرو گے تو سخت پیاس کی حالت میں جو شخص اس سے پانی پی لے گا تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے بس کی آگے چل کر کے دشمن کا مقابلہ نہیں ہے۔ باقی جو لوگ اس سے ایک آدھ گھونٹ اگر چلتے ہوئے پانی پی لیا تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ جب وہ لوگ اس نہر کو پار کر رہے تھے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، ایک بڑی جماعت اس سے پانی پینے لگی اور بہت کم لوگ جن کی تعداد 310 313 یا اس سے بھی کچھ کم بتائی گئی ہے، اتنے لوگ اس امتحان میں پاس ہوئے۔ اب جن لوگوں نے پانی پیا وہ وہیں نہر کے کنارے پر ڈھیر ہو کر کے رہ گئے، ان میں کوئی طاقت نہیں تھی کہ وہ آگے چل کر کے دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ ایمان والے لوگ جو مخلصین تھے، مومنین تھے، وہ جب آگے دشمن کے سامنے پہنچے تو بعض روایات کے اعتبار سے ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا اور بعض روایات کے اعتبار سے جن لوگوں نے پانی پیا تھا انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، جالوت کے لشکر کو دیکھ کر کے کہنے لگے آج اس کا مقابلہ کس طرح کر پائیں گے، اتنا بڑا لشکر ہے اس کا۔ تو قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ان لوگوں نے اس کے جواب میں یہ کہا جن کو یہ امید تھی، یہ یقین تھا کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، موت ایک دن آئے گی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کم جماعت کو اللہ رب العزت بڑی جماعت پر فتح عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ آگے فرمایا واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے پانی نہیں پیا، صبر سے کام لیا، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اس کا دشمن کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اب بہرحال دشمن سامنے ہے اور ادھر سے طالوت کا لشکر ہے، ادھر جالوت، دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں۔ تو ایک واقعہ یہ پیش آیا
حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت ان کا بچپنا کہہ لیجئے اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ راستے میں ان کو 2-3 پتھر ملے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اٹھا لو، ہم تمہارے کام آئیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے خود ان کو اٹھا کر کے اپنے تھیلے میں رکھ لیا، اور ان کے پاس ایک منجنیق یا غلیل ٹائپ یہ ہتھیار تھا، وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب میدان کے اندر پہنچے تو جالوت جو سر سے لے کر پیروں تک لوہے میں ڈھکا ہوا تھا اور جسمانی اعتبار سے بڑا لمبا تگڑا آدمی تھا، اس نے طالوت کے لشکر کو للکار کر کے کہا حل من مبارزین، اگر تم میں سے کوئی میرا مقابلہ کر سکتا ہو تو سامنے آئے۔ اب اس کی ہیبت اتنی تھی، اس کو دیکھ کر کے کوئی آدمی ہمت ہی نہیں کر رہا تھا اس کے سامنے نکلنے کی۔ حضرت داؤد نے کہا کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ طالوت نے سمجھایا کہ بھائی جو بہادر ہیں پہلے ان کو جانے دو، بعد میں دیکھا جائے گا، کہ نہیں یہ ہمیں للکار رہا ہے، ہماری غیرت کا امتحان لے رہا ہے تو میں جاؤں گا۔ چنانچہ مفسرین نے حضرت داؤد کے بارے میں عجیب باتیں لکھی ہیں کہ بیمار رہتے تھے، زرد رنگ تھا، یہ ہے وہ ہے، لیکن ان باتوں کو ذہن قبول اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ رب العزت نے جس کو بھی نبی بنایا ہے اس کو جسمانی اعتبار سے بھی تندرست بنایا ہے، اور روحانی اعتبار سے بھی، اخلاقی عیب بھی نبی کے اندر نہیں ہوتا، جسمانی عیب سے بھی نبی پاک ہوتا ہے۔ بہرحال اتنی بات طے ہے کہ اپنے بھائیوں میں چھوٹے تھے، 13 بھائی تھے، لیکن جسمانی اعتبار سے مضبوط، خوبصورت، اچھے ڈیل ڈول کے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جب اس کے سامنے نکلے، اس وقت ان کو نبوت بھی نہیں ملی، نبوت تو بعد میں اللہ نے عطا فرمائی۔ انہوں نے وہ تینوں پتھر اپنی منجنیق جو ان کے پاس تھی اس میں رکھے، اور اللہ کا نام لیا کہ ابراہیم، اسحاق اور حضرت یعقوب، ان کے معبود کے نام سے میں یہ پتھر رکھ رہا ہوں۔ اور دبا کر کے جو اس کو نشانہ لگایا تو اس کی پیشانی کے بالکل جا کر کے عین وسط کے اندر لگے پتھر، اور وہ پتھر بالکل اس کی پیشانی کو اڑاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اور جب اتنا بڑا کمانڈر جو دشمن کی طرف سے آیا تھا، جب وہ زمین پر ڈھیر ہوا تو فوج کے پیر اکھڑ گئے اور بھگدڑ مچ گئی ان کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے ایک شخص سے ہی کام لے لیا۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل میں بڑا مشہور واقعہ گزرا ہے، قرآن پاک نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی لیے قرآن پاک جگہ جگہ پر ہر وقت ایمان والوں کو ایمان کی بات کرتا ہے، اس لیے کہ اگر ایمان صحیح ہے تو توازن اور بیلنس صحیح ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ جگہ جگہ آیات میں اے ایمان والو، ایمان پر ثابت قدم رہو، صبر کرو، دشمن کے مقابلے میں جب جاؤ اللہ کا ذکر کرو اور ڈٹ جاؤ، یہ تعلیم ہے۔ فرمایا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل اور سامنے آیا یہ لشکر حضرت طالوت کا، تو ایمان والوں کی زبان پر یہ دعا تھی، قالوا ربنا، اے ہمارے پروردگار، افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر اڑیل دیجئے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دیجئے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان لوگوں کے اوپر ہمیں ثابت قدم بھی رکھیے اور ہماری مدد بھی فرمائیے۔ یہ آپ جانتے ہی ہیں، ہر موقع پر ہر نبی نے اسی طرح کی دعائیں مانگی ہیں۔ جب دشمن کے سامنے ان کا مقابلہ ہوا، کسی نے
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے بدر کے موقع پر۔ فرمایا فہزموہم بإذن اللہ، بس اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کو شکست دے دی۔ وقتل داؤد جالوتا، اور حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت داؤد کو بادشاہت عطا فرمائی، ملک والحکمہ، اور نبوت عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل میں اس سے پہلے نبوت الگ چلتی تھی، بادشاہت الگ چلتی تھی، لیکن داؤد علیہ السلام پر اللہ نے یہ فضل فرمایا، ان کو بادشاہت بھی دے دی اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور حضرت داؤد کو اللہ نے جو چاہا سکھایا۔ کیا سکھایا؟ قرآن پاک کے اندر ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ان کو زرہ بنانے کا علم سکھایا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ، اللہ نے ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی، ان کو بھی سمجھ لیتے تھے۔ اور پھر یہی صفت آگے چل کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اندر بھی منتقل ہوئی، تو بہت سے معجزات بھی ان کو عطا فرمائے۔ آگے جہاد کی اصل حکمت اور اس کی لاجک اور اس کا فلسفہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک طرف خیر ہے، ایک طرف شر ہے۔ اس کی اصل حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت شر کو ختم کرنے کے لیے، فساد کو ختم کرنے کے لیے اس چیز کو امت کے اوپر فرض کیا ہے، یا امت کو اس کی تعلیم دی ہے کہ جب زمین کے اوپر فساد پھیلے، شر پھیلے، تو خیر والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس شر کو اپنی طاقت کے مطابق کچلنے کی کوشش کریں۔ جس طریقے سے جسم کے اندر پھوڑا، پھنسی یا کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے اور جراح اس کے اندر سرجری کرتا ہے اور ناپاک اور گندی چیز کو جسم سے الگ کر دیتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ جسم باقی اس بیماری کے وائرس سے محفوظ رہے۔ ایسے ہی معاشرے اور سماج کے اندر جب ظلم بڑھتا ہے تو نیک لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ظلم کو ختم کریں، مٹائیں، یہی اس کی اصل وجہ ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، اور اگر اللہ رب العزت کی یہ سنت، یہ دستور نہ ہوتا کہ وہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دفع کرتا ہے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین فساد سے بھر جاتی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ عالم کے لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، اس لیے اس نے شر کو مٹانے کے لیے خیر والوں کو ترغیب دی کہ ان کے اوپر اٹیک کرو اور شر کو ختم کرو۔ تِلْکَ آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات اور نشانیاں ہیں۔ کیا؟ بہت ساری چیزیں جو ابھی گزری، طالوت جالوت کا واقعہ، حضرت شمویل کا نبی بنایا جانا، تابوت سکینہ کا ان کے پاس واپس آ جانا، حضرت داؤد کا جالوت کو قتل کرنا، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، اے نبی، اے پیغمبر، ہم ان کو تجھ پر صحیح صحیح پڑھ کر کے سناتے ہیں، ان کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں اور پیغمبروں میں سے ہیں۔ تو اس واقعے کا نبی علیہ السلام کا بیان کرنا قرآن پاک کے ذریعے سے، یہ حضور علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کی دلیل بھی ہے کہ پیغمبر نے کسی یونیورسٹی مدرسے میں پڑھا نہیں، پھر بھی آپ نے بنی اسرائیل کے اس واقعے کو جو ان لوگوں کے درمیان بڑا مشہور تھا، اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ بالکل دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، ورنہ اس واقعے میں بھی انہوں نے بہت ساری گڑبڑیں کر رکھی تھی اہل کتاب نے۔ اب قرآن پاک نے اس گڑبڑ کو بھی ختم کر دیا اور بالکل سچا واقعہ بیان کیا۔ تو جو اس واقعے کو پڑھ کر کے سنائے، اس کی بھی نبوت اور رسالت کی اس کے اندر دلیل بن رہی ہے کہ دیکھو، انہوں نے کسی سے سیکھا نہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ محض اللہ نے ہی ان کو باخبر کیا ہے اس واقعے سے۔ اسی لیے اس واقعے کو ٹھیک ٹھیک ہمیں
سنا رہے ہیں۔ تو آخر میں یہ فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس آیت میں نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو بطور دلیل کے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ان واقعات میں میرے آپ کے لیے جو نصیحتیں ہیں ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔